بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے لاڈ پیار نے راجے کو بگاڑ دیا تھا۔ سارا وقت آوارہ گردی میں گزار دیا۔ تعلیم کے نام پر صرف چند جماعتیں پاس کی تھیں۔ خاندان کا ہر فرد راجے کو تانے دیتا تھا، مگر پھر اچانک وقت اور قسمت نے پلٹا کھایا اور راجا سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ مگر ایسا کیا ہوا کہ راجے کی قسمت ہی بدل گئی؟ میرا نام عادل فاروق ہے اور میں بہاولپور شہر کا رہنے والا ہوں۔ یہ میری کہانی ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، مگر مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ میری کہانی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے معاشرے کے اتار چڑھاؤ کی کہانی ہے، ہمارے معاشرے کے احساسات اور جذبات کی کہانی ہے، ہمارے معاشرے کے بھیانک روپ کی کہانی ہے، اور سب سے آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے معاشرے کے چھپے ہوئے روپ کی کہانی ہے۔ میں عادل فاروق اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور 3 بڑی بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالی تو اس بات کا پتہ چلا کہ میں گھر بھر کا لاڈلا بیٹا ہوں۔ اول تو ماں باپ کسی بات سے انکار ہی نہیں کرتے تھے، اور اگر اماں میری کسی بات سے انکار کر بھی دیتی تو میری بہنیں اماں سے چھپ کر میری وہ فرمائش پوری کر دیا کرتی تھی۔ غرض یہ کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی مجھے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں میری کوئی بات ٹالی نہیں جائے گی۔ میں جو بھی فرمائش کرتا تھا وہ پوری ہو جایا کرتی تھی، چاہے جیسے بھی ہو، مگر ہو ضرور جاتی تھی۔ نام تو میرا عادل فاروق تھا، مگر بہنوں نے پیار سے مجھے راجا کہنا شروع کر دیا تھا، اور اگر سچ کہوں تو میں زندگی بھی کسی راجے کی طرح ہی گزار رہا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ میری 3 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب میں گھر میں بالکل اکیلا تھا، اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ کی طرح ہی لاڈ اٹھانے والی بہنیں اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکی تھیں، جبکہ میری عادتیں بہت بگڑ چکی تھیں۔ مجھے اب لاڈ اٹھوانے کی ضد کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ جب میری تیسری بہن کی شادی ہوئی اس وقت میں 9ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ جب تک تو میری بہنیں میرے پاس تھیں وہ مجھے کسی نہ کسی طرح لاڈ سے، پیار سے، کبھی سختی سے پڑھنے کے لیے بٹھا دیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی 3 بہنیں گھر سے روانہ ہو گئیں میں نے پڑھائی پر توجہ دینی بھی چھوڑ دی۔ بہنوں کے بعد میں نے میٹرک بڑی مشکل سے پاس کیا اور پھر تعلیم کے اس ٹوٹے پھوٹے سلسلے کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اماں ابا نے بڑا زور لگایا کہ راجا پڑھ لے، راجا پڑھ لے، پڑھائی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں کیا کرتا، کیونکہ مجھے تو پڑھائی میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ جیسے ہی یہ خبر خاندان میں پھیلی کہ راجے نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بڑی بہنوں نے اپنے گھروں سے مجھے فون کیا، سمجھایا بجھایا، مگر میں تو تعلیم چھوڑنے کا پکا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے میں اب کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ روزانہ ہی کسی نہ کسی بہن کا فون آ جاتا، گھنٹے 2 گھنٹے وہ مجھ سے بات کرتی، سمجھانے کی کوشش کرتی، تعلیم کی اہمیت پر مجھے لمبے لمبے لیکچر دیے جاتے۔ میں اب اس سلسلے سے تنگ آ چکا تھا۔ جب اکتا گیا تو آگے سے بدتمیزی سے جواب بھی دینے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ میں نے پڑھائی تو چھوڑ ہی دی تھی، اس کے بعد کوئی کام دھندہ بھی نہیں کیا۔ ہر وقت یوں ہی دوستوں یاروں میں بیٹھے گزر جاتا۔ ابا کے سر پر ہی موج سے زندگی گزار رہا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب بڑی بہنوں کے بچوں نے میٹرک اور FSC میں خوب اچھے نمبر لیے، بڑے بڑے کالجز اور یونیورسٹیوں میں داخلے مل گئے۔ اب تو بہنیں جب بھی مجھ سے بات کرتیں یا اماں ابا کے گھر ملنے کے لیے آتیں تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر ایک کے پاس ایک ہی ٹاپک ہے کہ راجا آج کل کیا کر رہا ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے پڑھائی چھوڑ کر میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں جو اپنی بہنوں کا لاڈلا اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، اب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ان کی آنکھوں میں چبھنے لگا ہوں۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے اکتائے اکتائے سے رہتے تھے۔ مجھے بچپن سے لے کر نوجوانی تک بہت ہی توجہ، پیار اور محبت کی عادت ہو چکی تھی، اور اب جو میں یہ صورتحال دیکھ رہا تھا یہ سب میرے لیے بہت عجیب اور دل دکھا دینے والی صورتحال تھی۔ دھیرے دھیرے میں ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا اور میں اس خیال کو روزانہ سوچنے لگا، اور روزانہ رات کو جیسے ہی میں اپنے بستر پر لیٹتا میں اسی بارے میں سوچنا شروع کر دیتا۔ اتنا سوچتا کہ آدھی رات سے زیادہ رات بیت جاتی تھی، مگر یہ خیال تھا کہ میرے ذہن سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر چند دن یوں ہی کشمکش میں گزرے۔ بہت سوچنے کے بعد پھر میں نے اس خیال پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا۔
تعلقات تو میرے بہت تھے، کیونکہ سارا دن دوستوں یاروں میں بیٹھے ہی گزرتا تھا، اور اس بیٹھک کا یہ فائدہ تھا کہ تقریباً میں آدھے شہر کو جانتا تھا۔ اس دن صبح کو میں نے ناشتہ کیا اور سیدھا اس شخص سے ملنے کے لیے پہنچ گیا جس کے بارے میں مجھے پہلے سے معلومات تھیں کہ وہ یہ کام کرتا ہے۔ جیسے ہی میں اس شخص کے پاس پہنچا، اس نے خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا۔ کچھ دیر کی سلام دعا اور بات چیت کے بعد میں نے اس کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر جانچتی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر تم واقعی بیرون ملک جانا چاہتے ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں چند دن میں تمہیں ساری معلومات لے کر دیتا ہوں، مگر ایک بات واضح کر دوں، غیر قانونی طریقے سے نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو میں بھی پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے قانونی طریقے سے ہی کرنا ہے۔ خیر، اس دن جب اس شخص کے پاس سے میں اٹھ کر آیا تو میں بڑا پرامید تھا، من ہی من میں خوش بھی تھا۔ دل اور دماغ پر جو چھائی ہوئی اداسی اور کیفیت تھی کچھ حد تک دور ہو چکی تھی۔ ہاں، پیسوں کے بندوبست میں مجھے کسی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ابا راضی خوشی اس کام کے لیے مان گئے تو تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابا کو منانے کے لیے، مگر مجھے یقین تھا کہ میں ابا کو منا ہی لوں گا۔ مگر پہلے مجھے باقی سارے معاملات نمٹانے تھے۔ خیر، اگلے 10-15 دن میرے اسی کام میں گزر گئے۔ میں روزانہ اس شخص کے پاس جاتا تھا اور ہم دونوں مل کر ضروری کام نمٹا رہے تھے۔ 10 سے 15 دن کے اندر اس شخص نے میرا پاسپورٹ بھی بننے کے لیے دے دیا تھا اور دیگر ضروری کاغذات بھی۔ خوشی کی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ فی الحال میری جگہ پیسے وہ شخص لگا رہا تھا۔ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ کم از کم 15 سے 20 لاکھ روپے کا خرچ ہوگا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب مجھے اس سلسلے میں ابا سے بات کرنی تھی۔ آخر ایک رات کو بڑی ہمت کر کے میں نے ابا سے اس سلسلے میں بات کی، مگر میری توقع کے عین مطابق جو میں نے سوچا تھا وہی ہوا۔ ابا میری بات سنتے ہی بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، واہ شاباش، یہ اچھی بات کی تم نے، نہ کوئی کام کاج کیا آج تک، نہ تمہارے پاس کوئی تجربہ ہے، اور کس بنیاد پر میں تمہارے ہاتھ میں 15 سے 20 لاکھ روپے تھما دوں۔ ابا میری بات سنے بغیر سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھے اور کمرے سے نکل گئے، مگر خیر میں مایوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں اپنے دل میں یہ عزم کر چکا تھا کہ میں ابا کو منا کر ہی رہوں گا۔ رات کو جب ابا عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد اپنے کمرے میں آرام کے لیے گئے تو کچھ دیر بعد میں بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی ابا کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ کہنے لگے، بات سنو عادل، اگر تم مجھ سے وہی بات کرنے آئے ہو تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میری طرف سے انکار ہے۔ بار بار ایک ہی بات کر کے میرا بلڈ پریشر مت ہائی کرو۔ میں نے تسلی سے کہا، ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا۔ اگر ایک بار ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات کو سن لیں، وعدہ کرتا ہوں پھر وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔ ابا خاموش ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی بات کر سکتا ہوں۔ میں نے مدھم لہجے میں کہا، ابا اگر میں تعلیم حاصل کرتا، بڑے کالجز اور یونیورسٹیوں میں جاتا، ٹیوشن پڑھنے کے لیے اکیڈمی کا رخ کرتا تو اب تک آپ کی اتنی رقم آسانی سے خرچ ہو چکی ہوتی۔ میں نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ تعلیم حاصل اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اب میں کام کرنا چاہتا ہوں، بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دے دیں گے تو مجھے بھی ایک بار اپنی قسمت آزمانے کا موقع مل سکتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ محنت کروں گا اور سب سے پہلے آپ کی یہ رقم واپس کروں گا۔ ابا خاموشی سے سر جھکائے میری بات سنتے رہے۔ جب میں نے بات ختم کی، ابا نے سر اٹھایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگے، کل میں تمہیں پیسے لا دوں گا۔ ابا کی بات سن کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابا مان چکے ہیں۔ خیر، میں تیز قدموں سے ابا کے کمرے سے نکلا اور اپنے کمرے میں آیا اور اسی وقت فون ملا کے اس شخص سے بات کی اور اسے کہا کہ ابا مان گئے ہیں، صبح ہی میں تمہارے پاس رقم لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، رقم جمع ہو جائے گی تو پھر 2 سے 3 ماہ کا کام ہے، جیسے ہی تمہارے کاغذات مکمل ہو جائیں گے تو تم خیر و عافیت سے بیرون ملک پہنچ جاؤ گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس رات میں بہت خوش تھا، اتنا خوش تھا کہ مجھے خوشی کے مارے رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا رہا۔ اگلے دن ابا نے مجھے مکمل رقم دے دی۔ میں نے ابا کا شکریہ ادا کیا، ان کے ہاتھ سے رقم لی اور سیدھا اس شخص کے دفتر جا پہنچا۔ اس نے وہ رقم لی اور ہم نے باقی کے ضروری معاملات سر انجام دیے۔ بس پھر اس کے بعد میں نے ایک ایک دن گن گن کر گزارا۔ 3 ماہ کے اندر میرا جرمنی جانے کا بندوبست ہو چکا تھا۔
मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए आईं। किसी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। हर कोई यही कह रहा था कि मुझे पाकिस्तान ही रहना चाहिए और यहीं मेहनत करनी चाहिए। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जिस ज़ात ने पाकिस्तान में रिस्क देना है उसी ज़ात ने बैरून मुल्क देना है। तो फिर यहाँ अपने मुल्क में अपनों के पास रहो और यहीं पर मेहनत करो। मगर अब तो मैं जाने के लिए तैयार खड़ा था। खैर, अपनी बहनों से मिलने के बाद माँ बाप की ढेरों दुआओं के साथ मैं जर्मनी पहुंचा। अनजान मुल्क, गैर जुबान, सब कुछ अलग। शुरू में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर सबसे पहले मैंने इंग्लिश जुबान सीखने पर तवज्जो दी। उसके बाद मैं दिन का ज़्यादातर वक्त काम की तलाश में गुजारता था। जहाँ कहीं मुझे कोई मामूली सा काम भी मिलता था मैं फ़ौरन करने के लिए तैयार हो जाता था, क्योंकि फ़िलहाल मुझे अपने खाने पीने का ही बंदोबस्त करना था। सिर्फ इतना कि मेरी गुजर बसर होती रहे, मुझे भूखा सोना ना पड़े। जर्मनी आए हुए मुझे 6 माह गुजर चुके थे। चंद दिन बाद अपने माँ बाप से और बहनों से बात भी कर लेता था, मगर अभी तक मैं उन्हें पाकिस्तान कुछ भेज नहीं सका था, क्योंकि फ़िलहाल मैं जो भी कमाता था उससे बस मेरी गुजर बसर ही होती थी। 6 माह बाद एक दिन मैं यूं ही मार्केट का चक्कर काट रहा था और हर दुकान, हर शॉपिंग मॉल पर नज़र दौड़ा रहा था, क्योंकि अक्सर औकात वहाँ बोर्ड लिख कर लगाए जाते हैं जहाँ काम के लिए लड़कों की या लड़कियों की ज़रूरत पड़ती थी। मुझे एक दुकान पर ऐसा ही एक बोर्ड दिखाई दिया। मैं फ़ौरन तेज़ कदमों से उस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। काउंटर पर एक बूढ़ा शख्स मौजूद था और दुकान में 2 मुलाजिम भी काम कर रहे थे। मैंने इंग्लिश ज़ुबान में अपना तारुफ करवाया और उसे कहा कि मुझे काम की ज़रूरत है। उस शख्स ने जांचती नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, सॉरी, मैं बोर्ड हटाना भूल गया था, मगर लड़के का इंतज़ाम तो हो चुका है। मैंने फ़ौरन उस शख्स को एक ऑफ़र पेश की। मैंने कहा कि आप मुझे अपनी दुकान पर काम के लिए रख लीजिए। 10 दिन आप मेरा काम देखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इसके बाद आप मुझे मुस्तकिल काम पर रख लीजिएगा। ये 10 दिन मैं फ्री काम करूँगा। मेरी बात सुनकर वो शख्स कहने लगा, ठीक है, कल से तुम 9 बजे काम पर आ जाना। अगले दिन पूरे 9 बजे वक्त पर मैं उस दुकान पर पहुंच गया। ये एक बेकरी थी। मैंने बहुत मेहनत और दिल लगाकर काम करना शुरू किया। दुकान के बाकी वर्कर दुकान में आने वाले कस्टमर्स को सिर्फ दुकान के अंदर ही डील करते थे, मगर मैं क्या करता था कि जो भी कस्टमर सामान खरीदता था मैं उसका सामान उसकी गाड़ी तक खुद पहुंचा कर आता था। इससे क्या होता कि कस्टमर बहुत खुश हो जाता था और फिर जब वही कस्टमर दोबारा दुकान पर आता तो वो मालिक का शुक्रिया अदा करता और उसे बताता था कि तुम्हारी दुकान पर काम करने वाले वर्कर्स निहायत मेहनती हैं, जिससे मालिक और भी खुश हो जाता था। उन 10 दिन के अंदर ही मालिक ये भांप चुका था कि मैं बहुत ही मेहनत से काम कर रहा हूँ। 10 दिन के बाद दुकान के मालिक ने मुझे कहा, तुम मेरी दुकान पर परमानेंट तौर पर काम करोगे। इसके बाद मालिक ने उन दोनों लड़कों को काम से फारिग कर दिया और मुझे ये भी बताया कि वो दोनों लड़के भी उससे टेम्पररी तौर पर ही रखे हुए थे। अभी फ़िलहाल उनका काम चेक किया जा रहा था। खैर, यहाँ से मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। अब मैं कुछ पैसे खर्च करता था और ज़्यादा रकम बचा लिया करता था। ये गैर मुस्लिम लोग हैं तो गैर मुस्लिम, मगर अपने त्योहारों पर ये अपने मुलाजमों का बहुत ख्याल रखते। जब रमज़ान आता तो वो शख्स मुझे बोनस देता, जब ईद आती तो भी मुझे गिफ्ट मिलता, हत्ता कि जब उनकी क्रिसमस आती तो वो अपनी क्रिसमस पर मुझे छुट्टियां भी देता और क्रिसमस के गिफ्ट के तौर पर अच्छी खासी रकम भी बोनस में देता था। देखते ही देखते मेरे दिन बदलने लगे थे। बेकरी पर काम करते हुए मुझे 1 साल गुजर चुका था और महज 1 साल में ही मैंने 20 लाख रुपए जमा कर लिए थे। फिर एक दिन मैंने वो तमाम रकम अब्बा को भेज दी। उसी रात जब मैंने अब्बा को फ़ोन किया तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अब्बा, मैंने आपका उधार चुका दिया है। अब्बा कहने लगे, पागल कहीं का, यूं ही मेहनत करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कामयाब करेगा। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और गुजरते वक्त के साथ साथ मुझे पता चला कि बेकरी के मालिक की कोई भी औलाद नहीं है, और इस बात का भी मुझे तब इल्म हुआ जब एक दिन बेकरी के मालिक की बीवी की वफात हुई। उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि आज बेकरी बंद रहेगी। उसकी बीवी की वफात पर अफसोस के इजहार के लिए मैं उसके घर गया तो इस बात का इल्म हुआ कि दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अकेले ज़िंदगी गुजार रहे थे। बीवी की वफात के चंद दिन बाद ही बेकरी के मालिक ने दुकान खोल ली थी। फिर एक दिन वो मुझसे कहने लगा, आदिल, क्या तुम कुकिंग कर लेते हो? मैंने कहा, जी बिल्कुल, मैं तो खुद ही अपने लिए घर पर पकाता हूँ।
تو وہ کہنے لگا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم میرے گھر پر شفٹ ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری آنٹی کی وفات کے بعد باہر کے کھانے کھا کر میرا پیٹ خراب رہنے لگا ہے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم میرے گھر پر شفٹ ہو جاؤ، اس طرح تمہارے ہاسٹل کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ مجھے یہ آفر بہت ہی مناسب معلوم ہوئی۔ اگلے ہی دن میں اپنا ضرورت کا سامان لے کر انکل کے گھر پر شفٹ ہو گیا۔ اب ہوتا کچھ یوں تھا کہ انکل کھانے کا سامان خریدتے تھے اور میں کھانا بنا لیا کرتا تھا اور ہم دونوں مل کر کھا لیا کرتے تھے۔ زندگی کے اس نئے دور سے میں بھی خوش تھا اور بیکری والے انکل بھی خوش تھے۔ وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ 2 سال گزر گئے۔ اب انکل کچھ بیمار رہنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کا استعمال کرنے لگے تھے۔ اپنی بیماری کے دوران وہ مجھے کئی بار یہ بات کہہ چکے تھے کہ میں ان کے کاموں کے لیے کسی لڑکے کا بندوبست کر دوں، مگر مجھے یہ بات مناسب معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ میں خود انکل کی دیکھ بھال کرتا تھا، ان کے ضروری کام سر انجام دیتا تھا، اس کے بعد انہیں ویل چیئر پر بٹھا کر دکان پر بھی لے جاتا تھا۔ میرے لیے یہ کام روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ مجھے بالکل بھی یہ کام کرتے ہوئے کوفت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت دکان پر لنچ بریک کے دوران جب میں انکل کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا تو انہوں نے کہا، عادل میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوٹ کی پاکٹ سے چابی نکالو اور سامنے کی الماری کھولو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ چابی نکال کر سامنے کی الماری کھولی تو انکل نے دراز سے ایک فائل نکالنے کو کہا۔ میں نے وہ فائل نکالی اور انکل کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد انکل نے اپنا موبائل میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے لائر کا نمبر نکالو اور اسے میری دکان پر آنے کے لیے کہو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد ایک لائر انکل کی دکان پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد انکل نے جو بات کہی اسے سن کر میں اپنی جگہ پر ہکا بکا رہ گیا۔ انکل نے لائر کو اپنی وصیت بدلنے کا کہا۔ انہوں نے لائر سے کہا کہ وہ اپنی تمام پراپرٹی اور یہ دکان میرے نام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ پراپرٹی اور دکان انہوں نے ایک چرچ کو ڈونیٹ کی تھی، مگر اب وہ اپنی وصیت بدل رہے تھے اور یہ تمام پراپرٹی میرے نام کر رہے تھے۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر حیران پریشان تھا۔ میں نے انکل کو منع کرنے کی بھی کوشش کی اور کہا کہ میں اس سب کا حقدار نہیں ہوں، یہ آپ کی دولت، آپ کی جائیداد ہے، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ لائر جا چکا تھا اور انکل نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا میری اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، مگر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تمہاری طرف دیکھ کر میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو بالکل تمہارے جیسا ہوتا۔ تم بہت ہی محنتی، شریف اور ایماندار انسان ہو۔ تمہاری انہی خوبیوں کی بنا پر میں نے تمہیں یہ دولت اور جائیداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے نہایت ہی غیر متوقع تھا۔ اس واقعے کے 6 ماہ کے بعد ہی انکل کا انتقال ہو چکا تھا اور اب ان کا گھر، ان کی یہ پراپرٹی قانونی طور پر میرے نام ہو چکی تھی۔ پاکستان میں ابھی میں نے اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اب تو میری اپنی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی اور میں باقاعدگی سے پاکستان رقم بھی بھیجتا تھا۔ انکل کی وفات کے بعد میں نے کچھ دن کے لیے پاکستان جانے کا ارادہ کیا۔ پاکستان جانے سے پہلے میں نے اپنی بہنوں، ان کے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بہت اچھے اور قیمتی تحائف خریدے۔ میں پاکستان پہنچ گیا، بہنیں ملنے کے لیے آ گئیں، بہنوں کے بچے، خاندان والے، ارد گرد سے رشتہ دار، تمام لوگ ملنے کے لیے آئے۔ اماں ابا بھی بہت خوش تھے، مگر میں اداس تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سب کے لہجے، رویے، سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ تمام لوگ جو مجھے باتیں سنایا کرتے تھے وہ میرے ساتھ بہت ہی عزت سے پیش آ رہے تھے اور میں حیران تھا کہ کس طرح انسان رنگ بدلتا ہے۔ وہی راجا جو کل تک نکما اور آوارہ تھا، خاندان کا بچہ بچہ اسے باتیں سنا جاتا تھا، اور آج کیسے سب اسے سلام کر رہے ہیں۔ مگر پھر مجھے خیال آیا کہ راجے کو سلام نہیں ہے، یہ راجے کے پیسے کو سلام ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جس کی کوٹھی دانے اس کے کملے بھی سیانے۔ خیر 10 دن پاکستان میں گزارنے کے بعد میں جرمنی واپس آ چکا تھا۔ آتے ہوئے میں اماں ابا کو بتا کر آیا تھا کہ اب میں مستقل طور پر جرمنی میں ہی رہنا چاہتا ہوں، اس سے جلد ہی میں آپ دونوں کو بھی اپنے پاس بلانے کا بندوبست کر لوں گا۔ اماں ابا یہاں آنے کے لیے تیار تو نہیں تھے، مگر میں نے انہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ سال میں ایک بار ہم پاکستان آئیں گے اور بہنوں سے مل جایا کریں گے۔ اس طرح وہ دونوں مان گئے تھے۔ اب میں واپس جرمنی آ چکا ہوں اور اپنے والدین کو اپنے پاس بلانے کا بندوبست کر رہا ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔